اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ قرآن میں ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ہم ہر روز سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور دعائے قنوت میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک، استغفار کرتے ہیں، ونؤمن بک، تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک، تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر۔ یہ ہم پورے دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں تو اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہم انا نستعینک۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ خالق کائنات، مالک کائنات سے مانگنے کے بجائے آج لوگ بندوں سے منگوا رہے ہیں کہ بندوں سے مانگو، یعنی اللہ کے ولیوں سے مانگو۔ اب دیکھیے میں الیاس قاضی کی یہ کتاب سے بتا رہا ہوں، وسائل بخش، یعنی اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے کے بجائے اب بندوں سے مانگنا شروع کر دیا انہوں نے۔ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں نیا میری مجدھار میں سرکار پھنسی ہے، نیا میری مجدھار میں سرکار پھنسی ہے، امداد کو آؤ، میری امداد کو آؤ۔ یعنی بڑے پیر صاحب سے فریاد کر رہے ہیں کہ آپ امداد کو آؤ، میری امداد کو آؤ۔ امام حسین علیہ السلام سے بھی نہیں کر رہے، امام حسن علیہ السلام سے بھی نہیں کر رہے، تمام صحابہ سے نہیں کر رہے، بس بڑے پیر صاحب سے۔ اب بڑے پیر صاحب کس سے مدد مانگتے تھے؟ اور بڑے پیر صاحب سے پہلے جو مسلمان تھے، 400 سال کا جو عرصہ گزرا ہے بڑے پیر صاحب اور صحابہ کے درمیان، 440 یا 50، 450 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس دور کے مسلمان کس سے مدد مانگتے تھے؟ حضرت پیدا ہوئے ہیں 400 ہجری کے بعد۔ نیا میری مجدھار میں سرکار پھنسی ہے، امداد کو آؤ، میری امداد کو آؤ۔ خود حضرت بڑے پیر صاحب اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے اور یہی حضرت کی تعلیم تھی، لیکن ان لوگوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا کہ بس نماز کے بعد بھی، کیا معلوم ان کا بس نہیں چلا، نہیں تو نماز کے بعد بھی یہ لوگ ولیوں سے مدد مانگنے آئے۔ دیکھیے آپ یہ اس طرح کی تعلیم یہ دے رہے لوگ کہ مسلمان لوگ اب اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے ولیوں سے مدد مانگنے لگ جائیں گے، کچھ دن بعد مانگنے لگے ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ دیکھیے اس میں ہر جگہ انہی سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، انہی سے۔ یہ اس میں جتنی بھی آپ پڑھیں گے ہر جگہ یہی ذکر ہے کہ حضرت میری مدد کو جاؤ، حضرت، یعنی ہر جگہ بڑے پیر صاحب سے۔ بھائی بڑے پیر صاحب کو مانیے، کون منع کر رہا ہے؟ دیوبند والے ہی مانتے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر وقت ولیوں سے مدد مانگنا؟ یہ دیکھو پوری کتاب میں انہوں نے ولیوں سے ہی مدد مانگی ہے، پوری کتاب میں ولیوں سے ہی مدد مانگا ہے۔ اور اس میں ٹی وی دیکھنے والے کو جنتی بتایا، جو مدنی چینل دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا، مدنی چینل دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ میں نکال رہا ہوں، دیکھو ابھی مدنی چینل جو دیکھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ چلو میں بعد میں دکھاتا ہوں جب تک۔ اب دیکھیے کیسی کیسی توہینیں کی ہیں الیاس قادری نے۔ یہ کتاب فیضان سنت، صفحہ 27 ہے۔ اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی، ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میں شب برات، یہ لکھا ہوا ہے شعبان 14 7 ہجری کے وقت لانڈی قبرستان میں ہونے والی دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا، مگر اہل سنت کا بیان شروع ہونے سے پہلے، اس نے الیاس قادری کا بیان شروع ہونے سے پہلے تاخیر کے سبب اکتا کر چلا گیا۔ نماز فجر کے بعد سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا، اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تو تیری بھی بخشش کر دی جاتی۔ یعنی اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ بخشش کس بات پر؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، دیکھو یعنی یہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔
ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لانڈی قبرستان میں جتنے لوگ تھے سب کی بخشش ہو گئی، تو بھی رہتا، اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تیری بھی بخشش کر دی جاتی۔ یعنی اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو رہی، الیاس قاضی کے اجتماع میں شریک ہونے والی کی بخشش۔ یہ اس نے خواب کٹوا دیا، لیکن نہ کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا آج تک۔ اور دیکھیے یہ سب خواب ہی خواب تھے، اس نے کڑوا ڈالے۔ اور یہ دیکھیے یہ خواب لکھا ہے صفحہ 31، یہ دیکھو یہ الیاس قاضی بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، وہاں ایک شخص، یعنی خانہ کعبہ کی بات ہے، کعبہ شریف کا دروازہ کھل گیا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، وہاں ایک شخص اپنے سر پر سبز امامہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کے امیر محمد الیاس قادری ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں۔ صفحہ 31، کتنی زبردست توہین کرنا ہے، یہی خواب اگر دیوبند والے لکھتے تو تم لوگ کتنے بڑے بڑے فتوے کفر و شرک کے لگاتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس نے لکھا ہے جو ٹی وی دیکھے گا جنت میں جائے گا، اسی کتاب میں ہے، اسی کتاب میں سلام کا مذاق بنایا ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے جو مدنی چینل دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی اس کے بعد مدنی چینل نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے اس نے ایک سسٹم نکالا ہے کہ واللہ رسولہ عالم، یہ دیکھیے یہ جتنے فتح برکات بہت تعالی عالم لکھتے ہیں، یہ فتح برکاتی صفحہ 332، مفتی شریف الحق امجدی بھی بہت تعالی واللہ تعالی عالم لکھتے ہیں، یہ مفتی شریف الحق امجدی کی کتاب ہے۔ دیکھو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دنیا کی کل کنجیاں لائی گئیں، قیامت کے دن سب کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو اب اس کے باوجود یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا امام مومن نہیں ہے، اس مسجد نبوی کے امام کو مومن نہیں مانتے، یہ سب حدیثیں بھی لکھ رہے ہیں اور مسجد نبوی کے امام کو مومن نہیں مانتے، اور فاضل بریلوی کا شعر بھی پڑھتے ہیں، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض اختیار میں۔ یہ دیکھیے واللہ تعالیٰ عالم، اور الیاس قاضی کیا لکھتے ہیں واللہ ورسولہ عالم، واللہ ورسولہ عالم، یعنی اس نے یہ دیکھو فاضل بریلوی کے فتاوی افریقہ میں ہی واللہ تعالیٰ عالم ہے،